اگلا سوال ہمیں عبدالرشید صاحب نے کینیڈا سے بھجوایا ہے، ہمارے ریگولر ویورز میں سے ہیں اور کسی حد تک باقاعدگی سے لکھنے والوں میں بھی جو ای میل وغیرہ بھجواتے ہیں ان دوستوں میں سے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ میں نے کہیں پڑھا یا سنا ہے کہ نماز میں سورہ سجدہ یا سورہ حامیم سجدہ یا سورہ نجم یا سورہ علق کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، یہ بات کہاں تک درست ہے، اور اگر درست ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسی کوئی ممانعت کہیں پہ بھی نہیں آئی، نہ میں نے پڑھی ہے، نہ قرآن میں ایسی کوئی ممانعت ہے، نہ حدیث میں ہے، بلکہ چونکہ اس میں ذکر ہوا ہے سورہ سجدہ، سورہ حامیم سجدہ، سورہ علق ہیں، تو بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ والے دن صبح فجر کی نماز میں سورۃ سجدہ اور سورۃ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور کثرت کے ساتھ، اس لیے صحابہ نے اسے یاد رکھا، اور یہ بخاری کتاب الجمعہ میں یہ موجود ہے۔ تو یہ تو ایک مثال مل گئی کہ سورہ سجدہ جو ہے وہ پڑھی جاتی تھی، اس لیے باقیوں کے متعلق بھی کوئی ایسی ممانعت کہیں پہ بھی نہیں ہے، بلکہ چونکہ انہوں نے عام نماز کے بارے میں پوچھا ہے تو قرآن کریم میں اگرچہ وہ نوافل اور تہجد کے متعلق ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جو قرآن کریم میں سے تمہیں میسر ہے، جو تمہیں یاد ہے، جو تم پڑھ سکتے ہو، جتنا تم پڑھ سکتے ہو اسے پڑھو، اور کوئی حرج نہیں اس میں کہ کون سا حصہ، کون سا ٹکڑا، کون سی صورت، کوئی ایسی اس میں ممانعت کہیں پہ بھی مجھے نہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بلکہ غالباً حدیث میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے لیکن ہر رکعت میں ساتھ سورہ اخلاص ضرور پڑھتے، تو وہ بعض اور صحابہ نے ذکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضور نے پوچھا کہ مجھے یہ اپنے مضمون کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے بڑی محبت ہے اس سے، تو حضور نے کہا ٹھیک ہے پڑھتے رہو۔ تو اس لیے کسی چیز کے بھی نہ کسی چیز کے بار بار پڑھنے میں یا ایک دفعہ پڑھنے میں کسی حوالے سے کوئی ایسی ممانعت جو ہے، اس میں غالباً یہ چونکہ ساری صورتیں وہ ہیں جس میں سجدہ جو ہے تو شاید ان کے ذہن میں کوئی ایسا ہے، تو ایسی بات بھی نہیں ہے، صحابہ بھی اور حدیث میں بھی، اور ہم نے اپنے بزرگوں کو بھی دیکھا۔ مجھے یاد ہے ربوہ میں مسجد مبارک میں صوفی غلام محمد صاحب جو صحابی حضرت مسیح علیہ السلام تھے، اور ایک لمبا عرصہ مسجد مبارک میں امام الصلاۃ کے طور پہ فرائض سر انجام دیتے رہے حضرت خلیفۃ مسیح رابع کی ہجرت کے بعد۔ تو فجر کی نماز میں نے دیکھا کہ وہ ہفتے میں ایک دن ضرور ایسی تلاوت کیا کرتے تھے جس کے دوران سجدہ آتا تھا، اور وہ سجدے میں جا کے پھر اٹھ کے پھر اپنی قرات جو ہے جاری رکھتے تھے۔ تو کوئی ایسی اگر یہ بھی ان کے ذہن میں ہے کہ اس میں سجدہ ہے تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی آیات جن میں سجدہ ہیں وہ بھی نماز میں پڑھی جاتی ہیں اور پڑھی جا سکتی ہیں، اور اس دوران سجدہ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ اگر تو وہیں پہ جہاں پہ وہ آیت سجدہ ختم ہوئی ہے، اگر وہاں پہ ختم کرنی ہے قرات تو فقہا کہتے ہیں کہ پھر وہ رکوع میں چلا جائے تو وہی کفایت کرے گا اس کے لیے، لیکن اگر اس نے ابھی قرات جاری رکھنی ہے تو پھر اس رکعت کے ختم ہونے کے بعد وہ سجدہ کرے، پھر اللہ اکبر کہہ کہ وہ کھڑا ہو، پھر اپنی قرات کرے، پھر رکوع میں جائے روٹین۔ جی ٹھیک ہے۔